عزاداران امام آئیکن امام بارگاہ لانگ آئلینڈ کی تیسری مجلس اور اس سیریز کی آخری مجلس جو پروفٹس لائف کے اوپر ہو رہی 53 ایئرس آف پروفٹ لائف ان مکہ. پہلی مجلس سے میں بول رہا کہ آپ کی ٹوٹل زندگی 63 ایئرس کی ہے. 63 برس اللہ کا رسول اس دنیا میں رہا اور 53 ایئرس مکے میں رہے، 10 ایئرس مدینہ منورہ. میں نے جو بھی باتیں آپ سے بتائیں بہت اختصار کے ساتھ ایک سکیچ کھینچا خالی، اس لیے کہ 3 مجلسوں میں پاسبل ہی نہیں تھی. رسول کی زندگی کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول جو ہمارے لیے حجت ہے، رحمت ہے اللہ کی، جس کا نام کی اگر کوئی تسبیح پڑھے یا محمد تو ضعیفی جوانی میں بدلتی ہے. دیر سے سمجھے، روشنی آنکھوں کی تیز ہوتی ہے. اگر یا محمد کہہ کے آپ آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے صلوات کے ساتھ 9 مرتبہ پڑھو، ادھر اور ادھر، یا محمد، صرف یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد. یہ اسم اعظم ہے اور ایسا اسم اعظم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کا پسندیدہ نام، اللہ نے جس کو بنا کر اللہ بھی خوش ہوا ہوگا. آپ سمجھے، ہم سمجھے کیا یہ سرکار کے نام کو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں نا، اسی لیے ہم کو احساس نہیں اسلام کا. بچپنے سے، ولادت سے لے پہلے سے ماں کے کانوں میں یا محمد آ رہی تھی، ہم سن رہے تھے. اس نام کی برکت، اس نام کی نعمت، رحمت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یا محمد کیا ہے؟ میں واقعہ نہیں پڑھتا اس لیے کہ دیر ہو جائے گی. زلیخا کا واقعہ محمد کے ساتھ کیا ہوا تھا. امپاسبل چیزوں کو زلیخا نے مانگا تھا اس وقت، جو ظاہری طور پہ پاسبل ہی نہیں. میں پورا واقعہ چھوڑا 2-3 منٹ میں یہ کمپلیٹ کرا صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یا محمد کیا نام ہے. تقدیر کو بدلنا، زندگی کو بدلنا اس نام سے، یہ وہ نام ہے سرکار کا. کہ مشہور واقعات 2-3 منٹ میں سنے صرف اپنے بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ ایجپٹ کا بازار، یوسف نبی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ بازار سے گزر رہے. ان کے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی، یوسف 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 یوسف. یوسف پلٹے اس آواز کے سمت، دیکھا کچھ عورتوں کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہے، ویژن بالکل کم ہے، نظر نہیں آ رہا، تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا، ہاتھ میں عصا ہے اور زبان پہ یوسف کی تسبیح پڑھ رہی. یوسف سمجھ گئے کون ہے. جا کے کہا زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ آواز سن کے زلیخا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. کہا یوسف یہ اس کی شان ہے، خدا کی شان ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیا، قیدی کو بادشاہ بنا دیا. بہت کلیئر میسج ہے کہ اگر وہ چاہے تو کس کو کیا بنا سکتا. یہ پوائنٹ ہے اس پہ کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرو، ٹرسٹ کرو، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام. زبان سے ٹرسٹ نہیں، ریئل ٹرسٹ کرنا. یہ ہوا کیا پھر؟ یہ کہنے کے بعد یوسف کی تعریف کرنے لگی زلیخا کہ تم اتنے حسین ہو، تم اتنے ہینڈسم ہو. انگلش میں بولوں، زلیخا نے کہا تم اتنے ہینڈسم تھے، اتنے حسین تھے، اتنا حسن تھا تمہارا. ایک دنیا میں ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ جانتے ہیں جیسے مجھے میری کوئی تعریف، میں جانتا ہوں واٹ آئی ایم، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بولے تم بڑے ہینڈسم ہو، میرے کانوں کو اچھا لگے گا. نہیں ہوں، لیکن کوئی تعریف کرے تو انسان یہ چاہتا کہ اور کوئی تعریف کرے، اور کوئی تعریف کرے. کوئی تو کر رہا. کیا بول رہا یار یہ؟ لیکن نبی ہے یوسف، عصمت ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا اچھا زلیخا ایسا کر کل آ جا دربار میں. دوسرے دن دربار میں آئی. بہت شارٹ کیا میں نے واقعے کو. تو آئی،
نبی یوسف بیٹھے ہوئے ہیں تخت پہ، زلیخا آئی آ کے پھر وہی جملے جو کل بولے تھے، میں ریپیٹ نہیں کر رہا، وہی جملے پھر یوسف کی تعریف کرنے لگے کہ یوسف تم اتنے حسین اور خوبصورت تھے اس زمانے میں، اب تو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن ابھی بھی تمہارے حسن میرے ذہن میں ہے، میری آنکھوں میں تمہارا حسن ہے۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، لیکن ایک چیز یاد رکھو، نبی یوسف کا حسن کمال پہ تھا، لیکن یہ سارا حسن صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ 14 معصومین سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے یوسف کا، کوئی کمپیریزن نہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، ارے علی اکبر سے نہیں ہے۔ ایسا حسن تھا یوسف کا۔ جب تعریف کرنے لگے تو یوسف نے ایک ہی جملہ بولا تھا، اور کتنے سال پہلے بولا تھا؟ لگ بھگ 3,500 سال پہلے، 3000 more than 3000 میں اپروکسیمیٹلی بول رہا۔ نبی یوسف کا پیریڈ اور ہمارے سرکار کے پیریڈ میں 3000 سال کا فرق ہے، اپروکسیمیٹلی 3000 سال پہلے یوسف نے زلیخا کو اتنا بولا، تو میرے حسن کی تعریف کر رہی، کاش تو آخری نبی محمد کے حسن کو دیکھے تو کیا بولے گی؟ سن لیا آپ نے، سب کو معلوم ہے واقعہ۔ نام محمد زلیخا کے کانوں سے ٹکرایا، زلیخا نے ہمارے رسول کو نہیں دیکھا، ہمارا اور سرکار کے پیریڈ میں صرف 1400 سال کا فرق ہے۔ زلیخا کبھی صبح سے شام تک رسول کا نام نہیں لیتی تھی، ہم صبح سے شام تک رسول کا نام لیتے، کلمہ میں لیتے ہیں، ہر جگہ لیتے ہیں سرکار کا نام، اور ہم کتنی آسانی سے اپنی زبان سے یا محمد کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے، بڑی آسانی سے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ زلیخا نے ایک دفعہ سنا، ایک دفعہ کانوں سے ٹکرایا، زبان سے بھی نہیں لیا، جیسے ہی ٹکرایا دل میں محبت پیدا ہوئی نام محمد کی، فوراً جبرائیل نیچے آئے، آ کے کہا کہ اللہ یوسف تم سے یہ کہہ رہا کہ پوچھو زلیخا کے what she wants، کیا چاہتی ہے وہ۔ یوسف نے پوچھا زلیخا تم کیا چاہتی ہو؟ کہا جو میری ضعیفی ہے وہ جوانی میں بدلے۔ دوستو امپاسبل چیز ہے، جو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس کو واپس لو۔ دونوں امپاسبل مانگے جو آج پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی کہا، اللہ نے کہا جبرائیل یوسف سے کہو کہ یہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایکسپٹ کر لو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی۔ میں اتنے بڑے مجمع سے آئیکن میں پوچھ رہا، اور جو بھی باہر سن رہا، مجھے کتنی محبت ہے رسول سے؟ ہم کو نہیں ہے محبت، ہم بولتے کیسا نہیں ہے محبت ہے، ہمارے سرکار ہے، بس اتنی۔ ایسی محبت پیدا کرو، زبان سے مت بولو، زبان سے بولنے سے کچھ، اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کتنا رسول سے محبت کرتے ہو اور کتنا علی سے محبت کرتے ہو۔ ہم اپنی زبانوں سے بولتے ہیں، یہاں ٹپ آف دی ٹنگ سے، دل کے اندر کتنا آیا۔ ہم سمجھتے سب سے بڑے شیعہ، دیکھیں پلیز برا نہیں ماننا، کوئی برا مت مانو، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑا عزادار حسین ہیں، ہم سب سے بڑے مولا کے چاہنے والے ہیں۔ نام علی سے تقدیر کو بدل لو، زندگیوں کو بدلو، لیکن کتنا بدل رہے ہیں؟ جب تک لائف میں چینج نہیں آتا اس وقت تک تم صحیح معنوں میں مومن علی نہیں بن سکتے۔ آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ نام ہے محمد کا۔ اس وقت تقدیر بدلی، آج نہیں بدلے گی۔ ہم تو آج رسول کو، ان کے بچوں کو چاہتے ہیں، ان کے بچوں کے عزادار ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہ پرابلمز کیوں ہیں؟ پھر ہمارے پاس یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر ہم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ رات میں جب آج کی مجلس کے بعد بستر پہ جانا، 5 منٹ سوچنا عابد الگرامی نے کیا کہا، میں نے کیا کیا اب تک اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، شیعت کے لیے، مولا حسین کے پیغام کو کتنا پروپوگیٹ کیا میں نے، کتنا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔
آپ سوچو، ابھی آپ نے شاعر علی عباس بھائی نے کتنا اچھا شعر پڑھا کہ حر کیا تھا، حر کی قسمت بدل گئی، آج بھی حر عطا کر رہا، کم از کم غلام حری بن جائیں ہم۔